ایک عرصہ پہلے ایک غیر معلوم جنگل کے دل میں ایک قبیلہ بستا تھا جسے کلاننٹو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دنیا سے الگ تھلگ یہ قبیلہ اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملے ہوئے قدیم روایات کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ ان روایات میں سے ایک خوفناک رواج یہ تھا کہ کچھ ناموافق نشانوں کی صورت میں اپنے بچوں کو زندہ دفن کرنا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان معصوم بچوں کی قربانی دیوی دیوتاؤں کو راضی کرے گی اور ان کی برادری کو مصیبتوں سے بچائے گی۔ اس قبیلے کا سردار ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام کالان تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس رسم کو برقرار رکھا تھا جیسے اس کے والد اور دادا نے کیا تھا، مگر جیسے جیسے وہ عمر رسیدہ ہو رہا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، اس پرانے رواج سے بڑھتی ہوئی ناپسندیدگی۔ ایک دفعہ جب آسمان پر کئی دن تک بادل چھائے رہے اور قبیلہ ایک غیر معمولی سردی کا شکار ہوا جس سے ان کی فصلیں متاثر ہوئیں، بزرگوں نے نشاندہی کی کہ ایک نومولود بچی کیرا کے ہاتھ پر ایک منحوس نشان موجود ہے، ایک البینو پیدائشی نشان۔ ایک اجلاس بلایا گیا اور اتفاق ہوا کہ کیرا کو زندہ دفن کر دیا جائے تاکہ نحوست ختم ہو جائے۔ کالان جو اپنے چہرے پر برسوں کی تھکن لیے بیٹھا تھا، ایک رات قبل ایک خواب میں ملی ہوئی ایک عورت کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ خواب میں ایک حسین عورت نے اس سے کہا، تمہارے بچے تحفے ہیں، نذرانے نہیں۔ اس کی آواز میں دانش اور محبت تھی۔ کالان جاگا تو اس کے ذہن میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور اس عورت کی موجودگی کو وہ اپنے وجود کے ہر کونے میں محسوس کر رہا تھا۔ جب اس قربانی کے وقت آیا تو کالان نے اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلے کو خواب کی تاثیر سے متاثر ہو کر مخاطب کیا، ہمارے بچے ہماری طاقت ہیں، نہ کہ ہماری قربانی۔ اس نے درخواست کی۔ شروع میں اس کی بات کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر آہستہ آہستہ اس کے جوش و خروش نے بزرگوں کا دل نرم کر دیا۔ قبیلے کے لوگوں نے اس روایت کو چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی کہ کہیں ان کے دیوتا ناراض نہ ہو جائیں، مگر بتدریج کالان کے خواب نے ان کے دلوں میں تبدیلی لائی۔ قبیلہ نے ایک نیا سکون محسوس کیا اور قدرتی مسائل کو محبت اور امتحان دیکھنے لگے، نہ کہ نحوست۔ کیرا بڑی ہوئی اور ایک دانشمند رہنما بنی اور اس قبیلے کی نئی شروعات کی علامت سمجھی جانے لگی۔ اس کی رہنمائی میں کلاننٹو قبیلہ پروان چڑھا اور زندگی بخشنے والے رسم و رواج کو اپنایا جو کالان نے متعارف کرائے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی کہانی کو کسی شرمندگی کے راز کی طرح نہیں بلکہ خوف کا سامنا کرنے کی جرأت کے سبق کے طور پر بیان کیا جانے لگا۔ کالان کا دل مطمئن تھا، اسے قبیلے کا احترام حاصل تھا اور وہ اس کے محافظ کے طور پر مانا جاتا تھا، جو خوف سے نہیں بلکہ محبت اور سمجھ سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا۔